بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, या अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع الوباء والبلاء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه معطر منور منقش مقدس في اللوح والقلم، سيد المرسلين شفيع المذنبين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم حتى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: كان الله ولا شيء معه فخلق الله نور حبيبه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. महफिल की कबूलियत के लिए, हाज़रीन मजलिस की जुमला हवाइश की बराबरी के लिए, बानी मजलिस जो भी शरीफ हवाइज रखते हैं उनकी हाजत रवाई के लिए, हाज़रीन मजलिस जो भी हवाइज लेके आए हैं सबकी हाजत रवाई के लिए, शियान हैदर करार इस वक्त जहाँ भी महफिल व मजालिस में मसरूफ़ हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, शियान हैदर करार का वक़ार बुलंद होने के लिए, दुश्मनान दीन दुश्मनान इस्लाम की निस्त नाबूदी के लिए, खुसूसन अमेरिका इसराइल की निस्त नाबूदी के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. çok budunla mati ini iskala mazrat में जो मासी होती थी जरूर माने नहीं इस्कला माजरत क्योंकि तकरीबन
محکمہ خان گامت سے بستی کے در سے جدا بنا جناتی ہے خطیب کو اسام اچھی بستی ہے چوبن جو صلی اللہ بستی کے در جدان خامشو. سب سے پہلے اس پرمسرت خوشی کے موقع پر منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فضل الشریف علماء کرام مجتہدین عظام اور بالاخص سامعین محترم کو ہدیہ تبریک علیہ السلام. اور اس ہدیے کے ساتھ چونکہ آج کا دن ہی اتنا بڑا ہے اتنا عظیم دن ہے اس ہدیے کے ساتھ میں ایک اور ہدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بس توجہ رہے. میں زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن جو پڑھتا ہوں متوجہ کا طالب ہوں. انشاءاللہ آپ توجہ رہیں گے. بچے شور کرتے رہیں گے لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں. اگر بچوں کو ہم ابھی سے روکیں گے تو یہ بڑے ہو کے شرارت کریں گے. بچوں کو ان کی عمر میں ہی شرارت کرنے دیں گے. تو ایک ہدیہ آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں خصوصاً ہمارے لیے خصوصاً ان بندوں کے لیے ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں جو زیادہ گناہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. بہرحال میں ظاہری بات میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. تو گناہگار ہوں زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے ابھی مایوس ہو چکا ہے. اس گناہگار سے شاعر مخاطب ہے. آپ متوجہ رہے. اس گناہگار سے شاعر مخاطب ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے گناہگار میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ وہ عمل اتنا آسان ہے اور وہ عمل تم کرو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ عمل وہ اس شعر کی صورت میں وہ دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو. شاعر کہتا ہے کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو بخشش کی تصور سے بنا جسم محمد. عصیان کی معافی کا یہ خاص عمل ہے تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد. آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کا نام چومنے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. عزیزان محترم جشن بھی ہم اسی طرح انشاءاللہ ہمیں منانا چاہیے. اور صادقین ہے ایک صادق آل محمد ہے ایک وہ صادق ہے جو مبعوث برسالت ہونے سے پہلے دشمن گواہی دیتے تھے کہ یہ صادق ہے. عزیزان محترم میں نے ایک آیت کی تلاوت کی اور ایک حدیث بھی سنائی. پہلے میں حدیث کی طرف آتا ہوں دوبارہ اس کے بعد پھر آیت کچھ نکات بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ زحمت نہیں بنے گی آپ لوگوں کے لیے. ذکر محمد و آل محمد زحمت نہیں رحمت ہوا کرتی ہے. تو عزیزان محترم مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو مولا ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان اللہ ولا شیء معه اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہ تھا. ماشاءاللہ خلقت محمد بیان ہو رہی ہے. اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. فخلق اللہ نور حبیبہ محمد بس اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. آگے حدیث آگے کہتی ہے کہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی. گھبرا تو نہیں گئے؟ قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24,400,000 سنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنایا جب کچھ بھی نہ تھا. جب پانی نہ تھا جب ملائکہ نہیں تھے جب جنت نہیں تھی جب دوزخ نہیں تھا جب سماوات نہیں تھے جب زمین نہیں تھی. کتنے جب آدم و حوا بھی نہیں تھے یعنی آدم و حوا کی خلقت سے
4,24,000 سال پہلے محمد کے نور کو خلق فرمایا. مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ تھا، محمد کا نور تھا. ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں، میرے طرف توجہ رہے. کچھ بھی نہ تھا، محمد کا نور تھا. جب کچھ بھی نہ تھا، جب زمین نہ تھی، محمد کا نور تھا. آسمان نہ تھے، محمد کا نور تھا. ملائکہ نہ تھے، محمد کا نور تھا. جنت نہیں تھی، محمد کا نور تھا. دوزخ نہیں تھا، محمد کا نور تھا. آدم و حوا نہیں تھے، محمد کا نور تھا. آدم و حوا تو دور کی بات، جن عناصر اربعہ سے آدم و حوا کو بنایا وہ عناصر نہیں تھے، محمد کا نور تھا. یعنی آگ نہ تھی، مٹی نہ تھی، ہوا نہ تھی، پانی نہیں تھا، محمد کا نور تھا. میں اس گستاخ سے مخاطب ہوں جو محمد کو اپنا جیسا کہتا ہے. اس گستاخ سے میری التماس ہے کہ جب تیری تخلیق محمد جیسی نہیں تو تو محمد جیسا کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آگے حدیث آگے لمبی ہے. حدیث کہتی ہے کہ 1000 سال تک محمد تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے. کتنے سال؟ 1000 سال. جب کچھ بھی نہ تھا تو محمد کا نور تھا. اور محمد کا نور 1000 سال تک تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے. اس کے بعد خداوند عالم نے محمد کی طرف رخ کر کے فرمایا، یا عبدی انت حبیبی. آگے فرماتے ہیں انت المرید والمراد. یہاں پر تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں. فرمایا اے محمد تو مرید بھی ہے، تو مراد بھی ہے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، مراد کہتے ہیں جس چیز کا ارادہ کیا جائے. اس میں فاعل اسم مفعول کا صیغہ ہے. تو محمد سے خداوند عالم نے پہلی بات ہی یہی کی، تو مرید بھی ہے، مراد بھی ہے. یعنی محمد ایک ہی لحظے میں مرید بھی ہے، مراد بھی ہے. محمد خدا کی نسبت مرید ہے، اپنی نسبت مراد ہے. آگے حدیث کہتی ہے، میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے، خلاصتاً بیان کر رہا ہوں. آگے حدیث کہتی ہے پھر فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِ مُحَمَّدٍ 12 حجابا. سب سے پہلا کام خدا نے یہ کیا کہ نور محمد سے 12 حجاب بنا دیے. حجاب القدرت، حجاب العصمت، حجاب الکبریاء، حجاب الشفاعہ، یعنی 12 حجاب بنایا. اس کے بعد نور محمد کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا. اس کے بعد حجاب کبریاء میں 11,000 سال، حجاب عصمت میں 10,000 سال. اس طرح کرتے 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 آخری حجاب میں 1,000 سال رکھا. اس کے بعد فخلق من نور محمد 20 بحرا، محمد کے نور سے 20 بحر پیدا کیے. اس میں اتنے علم تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں پھر فرمایا یا محمد، کیونکہ نور سے مخاطب ہے، کہ انزل فی بحر العز. فرمایا کہ پہلے بحر عز میں داخل ہو جاؤ. بحر عز سے نکالا، وہاں سے بحر عصمت میں، بحر عصمت سے نکالا بحر تقوی میں، بحر تقوی سے نکالا بحر علم میں، بحر علم سے نکال کے بحر حلم میں. اس کے بعد محمد سے مخاطب ہوئے، فرمایا انت حبیبی احببتہ ما احببتہ وابغضتہ ما ابغضتہ. فرمایا کہ جو تجھ سے محبت رکھے گا اس سے میں محبت رکھوں گا، تجھ سے جو بغض رکھے گا اس سے میں بغض رکھوں گا. فخر نور محمد سجدا، محمد یہ سنتے ہی سجدے میں گئے. جب سجدے سے نکلے فقام، جب سجدے سے اٹھے فقطرت منہ قطرات كان عددها 1424 قطرات. جب سجدے سے وہ نور اٹھا تو اس نور سے 1,24,000 قطرے گرے. خدا نے ہر ایک قطرے سے ایک نبی بنایا. اور نبیوں کو محمد جیسا کہنے والوں، اور تو اپنے آپ کو محمد جیسا کہہ رہا ہے. نبی بنتا ہی محمد کے پسینے سے ہے. ہر ایک قطرے سے نبی بنایا. ایک دم صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
فخلق من نور محمد جوهرة محمد وآل محمد صلوات فخلق من نور محمد جوهرة، پھر محمد کے نور سے ایک جوہر بنایا، فقسمه بقسمین، خداوند عالم نے اس جوہر کے دو ٹکڑے کر دیے، فنظر الى قسم الاول بنظر الحیبت، اس میں سے ایک قسم کو حیبت کی نگاہ سے دیکھا، فصار ماء عذبا، وہ پانی بن گیا۔ پانی بھی کہاں سے بنا ہے؟ محمد کے نور سے بنا ہے۔ علی 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 کتنے جب بھی کبھی کرتے ہیں ذکر علی، پیری بھی جوانی میں بدل جاتی ہے۔ پیری تو جوانی میں بدل، میں نے جوانی بچے کو جوانی میں بدلتے دیکھا، لیکن ابھی پیروں کو جوانی میں بدلتے نہیں دیکھا، وہ آپ نے ابھی ثابت کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک کو نظر ہیبت سے دیکھا تو پانی بن گیا، فنظر قسم الثانی بنظرۃ الشفقہ، دوسرے کو نظر شفقت سے دیکھا، فخلق منہ عرش، اس سے عرش بنایا، واستوى العرش علی الماء، عرش کو پانی پہ رکھا، ابھی عرش پانی پہ ہے، اسی وقت سے رکھا ہوا ہے۔ فخلق من نور العرش کرسی، پھر عرش کے نور سے کرسی کو بنایا۔ دیکھو جہاں یہ سب کہاں سے بنا ہے؟ محمد کے نور سے بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کنتو، اس کی کنتو کی بات بحث میں بعد میں کرتا ہوں، چلو اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی۔ کرسی کو عرش کے نور سے بنایا، فخلق قلم من نور الکرسی، کرسی کے نور سے قلم کو بنایا، وہ جو لوح قلم ہے اوپر، عام قلم ہے، اسی قلم سے ہی قلم بنا ہے۔ فقال اللہ عز وجل اکتب، خدا نے قلم سے کہا لکھو، فتحجر، وہ حیران ہو گیا میں کیا لکھوں؟ خدا نے فرمایا لکھو، اکتب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھو۔ جب قلم نے لا الہ الا اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، لکھنے کے بعد کہا یا ربی ومن محمد، بار الہ یہ محمد کون ہے؟ خداوند عالم قلم کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ یا قلم لولاہ لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا۔ فرمایا یہ کون ہے جس کا ذکر تو اپنے ذکر کے ساتھ کر رہا ہے، کہ جس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا تجھ اسے خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ حدیث کہتی ہے فانشق القلم بحلاوت اسم محمد، محمد کے نام میں اتنی مٹھاس تھی کہ قلم شق ہو گیا، اور قلم آج تک شق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی وہاں سے محمد کا نور بنا، اس کے بعد محمد کے نور کو صلب آدم میں رکھا۔ میں ترتیب سے آ رہا ہوں، میں سپیڈ سے گزر رہا ہوں، اللہ بھی سامنے دے رہا۔ محمد کے نور کو صلب آدم میں رکھا، صلب آدم سے صلب ہوتا ہوا صلب نوح، نوح سے ہوتا ہوا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اس کے بعد عبد المطلب میں۔ وہ نور عبد المطلب کے صلب میں پہنچنے کے بعد اس نور کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ صلب ابو طالب میں، ایک حصہ صلب عبداللہ میں۔ صلب ابو طالب سے علی پیدا ہوتے ہیں، عبداللہ سے نبی پیدا ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ابو طالب کا ذکر تھوڑا سا چھیڑ دوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ابو طالب بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے، خطا بتا رہا ہوں ابو طالب کی، کیا غلطی وہ بتا رہا ہوں۔ ابو طالب بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ جی دو بزرگ شخصیات تھی اس وقت، ایک ابو سفیان، ایک ابو طالب۔ ابو سفیان کو تو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، ابو سفیان تو جنگیں لڑی ہیں محمد،
محمد کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، لیکن کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا ابو طالب نے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول نے آخری وقت میں کان میں کہا تھا، ابو طالب کے آخری وقت میں رسول نے کان میں کہا تھا چاچا کلمہ پڑھ لو۔ عجیب مسلمان ہیں۔ شعب ابی طالب میں بہت سارے دروازے، پھر اندر آخری کمرہ ہے، وہاں پہ ابو طالب بستر پر ہیں، وہاں پہ رسول اللہ کان میں کہہ رہے ہیں، مسلمانوں نے سن لیا۔ جو 1,24,000 مجمع میں من کن تو کہا وہ نہیں سنا۔ مسلمانوں کے کانوں کے متعجب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ابو طالب ہے، ایک ابو سفیان ہے۔ چلو ان چیزوں سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولد فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، یہ حدیث تو مقبول ہے، اہل سنت سب مانتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں ابو سفیان نے کتنے پالے ہیں بچے، ابو طالب نے کتنے پالے ہیں؟ ابو سفیان نے بھی 2 بچے پالے، ابو طالب نے بھی 2 بچے پالے۔ ابو سفیان نے جو 2 بچے پالے تھے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ ابو طالب نے جو 2 بچے پالے تھے، ایک نبی بنا، ایک علی بنا۔ اگرچہ ان کا مقایسہ کرنا غلط ہے، لیکن چونکہ ذہنوں کو ملانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والے بس وہ آیت بیان کر کے تمام کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر تھوڑا سا علمی بحث کرتا ہوں۔ یہ نبی یہاں پر محمد بھی کہہ سکتا ہے، لیکن خدا نے نہیں کہا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، کیا نبی صحیح ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، نہیں کہا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، نہیں کہا، کیونکہ عبد مشہور ہے پیغمبر کا نام، عبد کہہ کے پکارا ہے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر۔ کیوں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پہ برسولہ بنبیہ نہیں ہے، یہ محمد نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی یہ ذہن میں رکھیں آپ ذرا، معراج کے وقت عبد کہہ کے پکارا ہے خدا العالمین کی ذات نے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور رسول کب بنے؟ جب محفوظ پر رسالت ہوئے تو اب رسول بنے، ٹھیک ہے۔ محمد کب سے ہے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے محمد ہے۔ بس ایک نقطہ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے نا، اگر کہتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، تو یہ لازم آتا کہ شب معراج سے رسول پر درود ہوتی رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، تو مقبول برسالت ہونے کے بعد سے آپ پر درود پڑھنا صدق آتا ہے۔ اگر کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، تو جب سے نام محمد رکھا ہے تب سے صدق آتا ہے۔ لیکن کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کہہ کے قرآن نے یہ ثابت کیا کہ محمد جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ نبی کب سے ہے؟ آؤ خود محمد سے پوچھتے ہیں، کنت نبیا بین وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے۔ یعنی اس وقت سے خدا درود بھیج رہا ہے۔ کنت نبی، یہ تاریخ میں 3 کنتو آیا ہے۔ کنتو سے یاد آیا، کنتو سے آپ کو بتاتا جو ذہن میں رکھیں، تاریخ میں 3 کنتو بہت معروف ہیں۔ ایک اللہ کی ذات نے جب کہا تھا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دوسرا کنتو محمد نے فرمایا تھا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک تیسرا کنتو بھی نہ بولے جب محمد نے علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تینوں کنتو کو اب مقارب کریں اور ذہنوں میں رکھیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل یا علی 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 یا رسول اللہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات دنیا میں آج آ رہے ہیں. کیسر و کسرا میں زلزلہ آیا ہے. آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا مجوسیوں کا، وہ خود بخود بجھ جاتا ہے. بہت سارے معجزات واقع ہوئے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں بڑی پڑی ہیں. لیکن میں چونکہ ہم سب مبلغان دین ہیں، دین کی تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، تو رسول نے کس طرح دین کی تبلیغ کی ہے آج ہم نے رسول سے درس لینا ہے. کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، آپ کا موضوع ایسا ہو، ٹھیک ہے فضائل جتنا مرضی پڑھیں اتنا ثواب ہے، لیکن درمیان میں کوئی درس بھی ہو کہ ان کی زندگی سے ہم نے کیا درس لینا ہے. آج رسول کی زندگی سے ہم نے خصوصاً مبلغان دین نے کیا درس لینا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول آتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے 40 سال تک عمل کرتے رہے. 40 سال تک عمل کرتے رہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 40 سال بعد نبی بنے تھے، رسول 40 سال بعد نبی نہیں بنے. البتہ آپ کو آتے ہوئے 40 سال ضرور لگا ہے. تو رسول اللہ کی ذات سب سے پہلے پریکٹیکل کرتے رہے، جو کہ ہم جو کرتے ہیں نا اس کو الٹ کرتے ہیں. رسول اللہ پہلے پریکٹیکل کرتے رہے، بعد میں تھیوری اتری. بے شک ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، پہلے تھیوری پڑھتے ہیں، بعد میں لیبارٹری میں جا کے پریکٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل کے لیے تھیوری ہونا ضروری ہے. لیکن رسول اللہ کی ذات 40 سال تک پریکٹیکل کرتے رہے. اس کے بعد قرآن آیا، قرآن کا نزول ہوا ہے 40 سال بعد. لیکن آپ ذرا مقایسہ کریں کہ رسول نے جو کیا ہے وہی قرآن میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی رسول کی ذات کو قرآن سے الگ نہ سمجھے کہ رسول نے جو کیا ہے وہی قرآن کی شکل میں اترا ہے. بس صرف فرق یہ ہے، بس فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. رسول نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، قرآن نے کہا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. رسول نے کہا صلہ رحمی کرو، قرآن نے بھی صلہ رحمی پہ زور دیا ہے. رسول جس چیز سے منع کرتے تھے قرآن نے بھی منع کیا ہے. رسول جس چیز کو کرتے رہے قرآن نے اس کی تائید کی ہے. یعنی میں یوں کہوں یہ دو الگ چیز نہیں ہے. اگر قرآن کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کو دیکھو، محمد کو کتابی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دونوں الگ چیز ہے. جی عزیزان محترم، تو تبلیغ محمد نے کیسے کی، بس یہ نقطہ اور آپ کی زحمت تمام. پریکٹیکل، پہلے پریکٹیکل، عمل 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 عمل، بعد میں تھیوری. ہم کیا کرتے ہیں تھیوری، دن رات لگاؤ بھائی، پڑھو اس کو رٹا لگاؤ، یاد کرو. نماز کے ٹائم بھی لغہ اصول کو یاد کرو. حالانکہ دین ہم سے کچھ اور چاہ رہا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے لغہ اصول کی، ویسے ایک عام بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عمل مانگتا ہے دین، عمل مانگتا ہے. جب تک عمل نہیں کرو گے تھیوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے. قرآن پہ عمل نہ بھی کرے نا، بس ایک بندے سے عمل نہیں ہو رہا جس طرح قرآن نے کہا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں اس کو ثواب ہے. لیکن ربۃ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کتنے سارے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن پیچھے سے اس پہ لعنت کر رہا ہے کیونکہ عمل نہیں ہے. رسول 40 سال تک پریکٹیکل، یہاں تک کہ اس دور میں رسول آئے تھے جب دور جاہلیت میں اتنے جاہل تھے لوگ کہ اگر کسی کے کنویں سے کسی دوسرے قبیلہ کا اونٹ پانی پیتا ہے تو 40 سال تک جنگ ہوتی رہی ہے، کیونکہ تمہارے قبیلے کے اونٹ نے ہمارے کنویں سے پانی پیا ہے. کبھی ریس میں کسی قبیلے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے تو 20 سال جنگ ہوتی رہی ہے. اسی کہا کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو ایسا مطلب اس دور میں رسول آئے اور ایسا پریکٹیکل رسول نے کر کے دکھائے لوگوں کو کہ اس دور میں رسول کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے لوگ. اور جتنے بھی امانتیں تھیں سب رسول کے پاس جمع کراتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس جیسا امانت دار کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بندہ جس طرح سچ بولتا ہے نا اس طرح کوئی سچا انسان دنیا میں نہیں ہے. یعنی کافر سے کہلوایا، کافروں سے کہلوایا کہ صادق اور امین ہوں میں،
رسول نے اپنے عمل کے ذریعے کہلوایا. ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نے سب کو جمع کیا. ایک دفعہ جمع کرنے کے بعد آپ مٹی کی ٹیلے پہ چڑھ کے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا بلا یا محمد ہم مانیں گے. پھر رسول نے آگے سے کہا اگر تم وہاں گئے اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ تو ہم اپنے آپ کو اندھا کہیں گے لیکن تجھے جھوٹا نہیں کہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا ان کو یقین تھا. اللہ اکبر. اس مرحلے پہ آ کر قرآن اترتا ہے، مبعوث برسالت ہوتے ہیں، یعنی عمل مانگتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور واقعے کے ساتھ آپ کو نتیجہ بھی دیتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آپ پر روزانہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول جہاں سے گزرتے تھے اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رسول کے اوپر پھینکتے تھے. کیا کہنے رحمت للعالمین کے، کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. ایک دن آپ گزر رہے ہیں، وہ عورت وہاں پہ کھڑی نظر نہیں آئی. آپ گھر جاتے ہیں اس کے، جیسے آپ گھر گئے تو وہ بستر پر بیمار ہے. وہ عورت کام بچاتی ہے، سہم جاتی ہے کہ رسول مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے، محمد مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے شاید. لیکن رحمت للعالمین تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. گئے آگے، آپ نظر نہیں آئے اس لیے میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں کہ کیوں نہیں آئے تھے آپ؟ اسے کم نے بیمار ہیں. رسول اللہ اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے کے بعد یہ رسول کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ہمیں اپنانا ہے یہ طریقہ. ایک بندہ مجھ سے، مثلا میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں، ایک بندہ جو ہے مجھ سے زبانی کلامی تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی ہے، میں زندگی بھر اس کے گھر نہیں جاتا ہوں. یہ رسول کے کردار نہیں ہے، نہ اہل بیت نے ہمیں یہ کہا ہے. رسول اس دشمن کے گھر جا رہے ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے آپ پر، تو گندگی پھینکتی تھی، اس کے گھر جا کے صفائی کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانے کے بعد وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی محمد نے کافر کو کچھ نہیں کہا، کفر کو مار دیا. ہائے ہائے کیا بات. محمد کافر کو مارنے نہیں آئے تھے، کفر کو مارنے آئے تھے. عزیزان محترم، مبلغان دین سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے دین کہ ہم اگر معاشرے میں جائیں